वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के हवाले से। मुआहिदा तो हो गया, बट जब मुआहिदा हुआ था तब भी सबको खदशात थे कि ये कितना चलेगा। और जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो स्याही खुश्की नहीं हुई थी कि दोनों ममालिक के दरमियान हमले एक दफ़े फिर शुरू हो गए। ईरान में जो साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की नमाज जनाजा पिछले हफ्ते उसकी रसूमात हम देख रहे थे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पे, तो तभी अमेरिका की तरफ से हमले ईरान पर शुरू हो गए। कहा यह गया कि ईरान ने जो हुर्मुज़ से कुछ कश्तियाँ गुज़र रही थीं उन पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने भी ये फ़ैसला किया कि जवाब दिया जाए। अमेरिका ने जब जवाब दिया तो फिर ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले जो गल्फ़ की रियासतें हैं और उन गल्फ़ रियासतों में जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हुए हैं। हमले काफ़ी संजीदा लग रहे हैं। जो नंबर सामने आए हैं ख़ास तौर पे अमरीकी हमलों के, वो तो लगता है कि जैसे पिछली जब जंग चल रही थी पिछले दिनों में तो उससे भी ज़्यादा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के हवाले से, वो भी काफ़ी सख्त हम कह सकते हैं। कशीदगी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने पिछले दिनों में ईरानी जो क़यादत है उस पर जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये घटिया लोग हैं, बीमार जहनीत के हामिल हैं, और उन्होंने कहा कि वो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है ये मामला ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो हुर्मुज़ है उसको भी, अबनाए हुर्मुज़ को भी ईरान ने बंद कर दिया इन सारे हमलों के बाद। और अब ऐसा रहा है कि जैसे अब जो सारा मसला है इन दोनों ममालिक के दरमियान या जो कशीदगी है वो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ही है, बल्कि जो गल्फ़ की रियासतें पिछले दिनों में जैसे लग रहा था कि उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं ईरान से, अब वो भी कुछ हम कह सकते हैं नाला इस हवाले से नज़र आ रही हैं। जो ओमान के साथ ईरान ने बात करनी थी, मुज़ाकरात करने थे अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, सर्विस या टोल चार्ज करने के हवाले से, वो भी उनमें भी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई। और ईरान ने इसका इल्ज़ाम भी अमेरिका पर ही लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के दबाव की वजह से ये बातचीत कहीं पहुंची नहीं। एक और अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से सदर का बयान आया है, सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि अब वो यानी कि अमेरिका जो है अबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनेगा। एक दफ़े फिर जो असैसिनेशंस का सिलसिला है ईरान में, वो भी लगता है दोबारा शुरू हो गया है। तो ये मामला अब किस तरफ जा रहा है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल नजम साहब। बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये बैनुल अक़वामी अमूर पर, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। और हमें ज्वाइन किया आयशा तंजीम साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC में बेस्ड हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ़ यू। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ईरान की तरफ से भी जिस किस्म के अब बयानात आते नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बल्कि ये अब तनकीद भी हो रही है कि उनका भी कुछ लगता है कि जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, दे आर ओवर प्लेइंग देयर हैंड। आप इससे इत्तफाक करेंगे? बहुत शुक्रिया आरफा। दे कुड बी ओवर प्लेइंग देयर हैंड। उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस शायद बढ़ गया हो, लेकिन एक और तरह से कम भी हो गया है, विच मीन्स कि जो कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट अमेरिका पे पहले ही इतना कम था कि वो हाथ मिलाने के भी कायल नहीं थे, वो शायद और भी कम हो गया है। सो इन अ वे तो खुसूसन जो पिछले 40-50 घंटे में हुआ है, पिछले 1-2 दिन में हुआ है, उससे सर्टनली एक और लेवल पे, उससे पहले हम कह सकते थे कि यार ये छेड़ाछाड़ी हो रही है, दोनों एक दूसरे की थोड़ी सी मसल्स दिखा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया, हमने पिछले 2 दिन में, 1 दिन में जो चीज़ देखी है, उसमें दोनों ने एक तरह से एस्केलेट किया है ना। सवाल ये है कि ये एस्केलेशन क्या और होगी, या सिर्फ वो अपने कार्ड्स दिखा रहे हैं कि हम एक हद तक एस्केलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में लॉजिक अभी भी दोनों की ये है कि दे वुड प्रेफर कि ये वापस बहुत बड़ी एस्केलेशन ना हो जाए। लेकिन जो दांत दिखा रहे हैं वो अब सिर्फ दिखाने वाले नहीं, वो काटने वाले दांत हैं। हमने अमेरिका की तरफ से भी ये देखा और ईरान की तरफ से भी देखा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि गुफ्तगू जो इस वक्त जो सवाल है वो हुर्मुज़ का है।
میرے خیال میں بیک گراؤنڈ میں ایک اور سوال بھی ہے، اور وہ اس ریکمپنسیشن کا ہے یا کسی قسم کی پیمنٹ کا ہے یا سینکشن کا ہے، کیونکہ بیسکلی اگر آپ ہرموز کو بھی سوچیں تو اس کی ایک ویپنائزیشن ہے اور دوسری اس کی اکنامکلائزیشن ہے یا فائنینشلائزیشن ہے. یہ دو سوال ہیں. نیوکلیر کا تو اب وہ جو ٹرک کی بتی تھی ایک کہ جی نیوکلیر نیوکلیر نیوکلیر، وہ تو اس کا تو اب ہمیں کہیں ذکر بھی نظر نہیں آتا. میری گزارش یہ بھی ہوگی کہ ایک طرح سے دونوں یہ اسرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہے. اگر آپ یہ سارا فلف نکال دیں تو پچھلے 2 دنوں میں جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان دو ممالک سے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ یار میرے جی کنٹرول میں ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں 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 میرے کنٹرول میں ہے. نہیں یار تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے کنٹرول میں. اور اس کو وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ کنٹرول کا مطلب کیا ہے. کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے لیے کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو جائے گا وہ ہم سے اجازت لے کے جائے، کم از کم پیسے دے یا نہ دے، کم از کم اجازت لے کے جائے، بیکاز دیٹ ڈیولپس دی لیجٹمیسی. فیکٹس آن دا واٹر یا فیکٹس آن دا گراؤنڈ یہ ہیں کہ تقریباً گزشتہ ہفتے ہم نے تقریباً 30 جہاز پہ ہم پہنچ گئے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اباؤٹ 30 ships would still pass through. کل کی سپوزڈلی جی نمبر یہ ہیں کہ وہ نمبر 6 پہ آ گیا. تو اصلی جو اس کا میٹرک ہے نا وہ دیکھنے والا ہے. ایک آخری جملے کی مجھے اجازت دیجیے کہ ان اے وے بال جو ہے وہ سب صرف امریکہ کے کورٹ میں نہیں ہے. ابھی یہ آپ نے بھی ذکر کیا، آپ گلف ممالک کی طرف سے دیکھیں، کیونکہ ایران کے لیے یہ ایک ایکسپینسو گیمبٹ ہے، کیونکہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ امریکہ کو نہیں ہے صرف، نہیں ہے وہ گلف ممالک کو بھی ہے. اور آج جو ہوا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں یمن میں جی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک دوز آر آلسو سگنیفیکنٹ. بالکل صحیح سر، ویل کم بیک ٹو دیٹ. بالکل یمن اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. عائشہ صاحبہ، امریکہ سے اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں ہم؟ کیونکہ خاص طور پہ پچھلے دنوں میں ہمیں جب یہ معاہدہ جو تھا اس پہ دستخط ہو رہے تھے، اس حوالے سے جب مذاکرات ہو رہے تھے، تو بار بار بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ میں یہ بہت ان پاپولر ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب ہم کیسے سمجھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کہ اتنی تیزی سے وہ واپس پھر حملوں پر آ گئے ہیں یا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی سورٹ آف ریکنسائل دیز ٹو تھنگس؟ جی بڑی سمپل بات ہے. ابھی جو ڈاکٹر عادل ندیم نے باتیں کی وہ ساری درست ہیں. ہوا یہ کہ وہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا تھا اس کو دونوں سائڈز نے اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا. تو امریکہ کی طرف سے یہ بیان آئے کہ جی اب ایم او یو سائن ہو گیا ہے، اب نائے ہرمز کھل جائے گا، تیل کی تجارت کھل جائے گی، ورلڈ آئل مارکیٹس جو ہیں وہ ان میں سپلائی ایک دم سے بھر جائے گی. ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا یا سمجھا گیا کہ اب ہمارا کنٹرول اب نائے ہرمز پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اب ہم رولز بنائیں گے اور ہم سے اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکے گا. ایران کے لیے اس وقت اب نائے ہرمز کا کنٹرول زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب مذاکرات کی میز پہ جب بھی کبھی وہ بیٹھیں گے امریکہ کے ساتھ تو ان کے پاس ایک ہی بڑا کارڈ ہے جو وہ کھیل سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ دنیا کی گلوبل آئل سپلائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر یہ کارڈ ہٹا دیا جائے تو پھر جب وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو ان کا کنٹرول بہت ویک ہوگا. امریکہ کے لیے اگین اس کے اپوزٹ ہے کہ اگر ایران کا کنٹرول ہوتا ہے تو پھر وہ ایران سے اپنی کوئی بات منوا نہیں سکیں گے. انہوں نے اپنے حساب سے اس ایم او یو میں آلریڈی ایران کو بہت ساری چھوٹ دی تھی، تو اب ایران ان سے اور چیزیں مانگے گا. اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ ایم او یو بھی سائن کیا تو ایک تنقید ان پہ یہ بھی تھی کہ آپ نے ایران کو اتنا کچھ دے دیا، اتنا تو پریزیڈنٹ اوباما نے فائنل ڈیل کے بعد بھی نہیں دیا تھا، اور ابھی تو مذاکرات شروع بھی نہیں ہوئے. تو امریکہ کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ ایران آپ نائے ہرمز پہ فل کنٹرول کر لے. اور ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے جو گلف میں ایلائز ہیں ان کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ایران اس پہ کنٹرول کر دے. ان کی معیشتیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں جو امریکہ کی کیلکولیشن ہے وہ ہے جس کو کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، کہ ایک چھوٹے وقفے کے لیے اس جنگ کو اتنا بڑھایا جائے اور کاسٹ ایران کے لیے اتنی بڑھائی جائے کہ ایران جو ہے وہ اب نائے ہرمز پہ کنٹرول
اپنا قائم کیے بغیر مذاکرات کی میز پہ واپس آئے. اور اس میں ایک ایلیمنٹ جس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں وہ ہے چین کا ایلیمنٹ. جب امریکہ آبنائے ہرمز کو بلاکیڈ جی کرتا ہے تو چین جو اپنی زیادہ تر تیل کی سپلائی ایران سے لیتا تھا اس پہ فرق پڑتا ہے. اور اب چین سے کچھ اندیے یہ آ رہے ہیں کہ چین نے بھی ایران پہ، وہ پبلکلی کبھی نہیں کرتے لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز ان پہ پریشر ڈالنا شروع کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کریں اور آبنائے ہرمز کو کھولیں کیونکہ ان کی معیشت امپیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ کیلکولیشن، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو تھوڑا سا جی بتا دوں کہ امریکہ کی کیلکولیشن یہ بھی ہے کہ اس وقت 4 ایسی چیزیں ہیں جس سے امریکہ کو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ نہیں بڑھیں گی. نمبر 1 امریکہ کی اپنی شیل آئل کی پروڈکشن ہائیسٹ لیول پہ ہے. نمبر 2 وینزویلا کا آئل اب دوبارہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، 7 ایئر ہائی پہ ہے. نمبر 3 اس وقت سعودی عربیہ اور یو اے ای کی جو پائپ لائنز ہیں وہ اپنے جو کہ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتی ہیں وہ میکسیمم لیول پہ آئل ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں، ایک گلف آف عمان کے ذریعے اور ایک ریڈ سی پورٹ یعنی بحر احمر کے ذریعے. اور جو اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں اندیے مل رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کو بھی اگر ضرورت پڑی تو مارکیٹ میں لا سکتا ہے. تو ایک چھوٹے عرصے کے لیے 2-3 مہینے کے لیے امریکہ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ ایسکلیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے عائشہ صاحبہ کی بات سنی، مجھے جو سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک، جیسے آپ نے بھی کہا کہ دونوں ممالک جنگ تو نہیں چاہتے، مگر امریکہ اس وقت فار شور سمجھتا ہے کہ دے کین ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، کہ وہ قیمت جو ہے ایران کے لیے بڑھا سکتے ہیں اور اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ پھر ایران جو ہے جو اس کا تھوڑا کانفیڈنس جو ہے وہ کمزور پڑے یا ان کی ضرورت ایک معاہدے کے لیے بڑھ جائے. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ 2-3 مہینوں میں تیل کی قیمت بھی امریکہ کنٹرول کر لے گا اور یہ جو کاسٹ ہے کانفلکٹ کی، یعنی کہ جو لڑائی یا جنگ کی قیمت ہے وہ ایران کے لیے اتنی بڑھا دے گا؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ they can buy time، مختلف وجوہات سے. امریکہ اس لیے سمجھتا ہے کہ یار ہم بہت بڑا ملک ہیں، ہمارے پاس بہت ڈیپ ریسورسز ہیں، ہمارے لوگ بور ہو گئے ہیں، ابھی ویسے بھی ہمارے پاس ورلڈ کپ شرلڈ کپ ہے تو اس پہ ہم لگے رہیں گے. وچ از ٹرو کہ آپ کی پبلک اوپینین میں ویسی دہشت نہیں ہے اس جنگ کی جیسی جنگوں کی دوسرے ممالک میں بھی. اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ یار جتنی کاسٹ ہم کر چکے ہیں تو ابھی ہمیں اور کتنی کاسٹ کر دیں گے. سو ہمارے پاس یہ آخری بیسٹ چانس ہے کہ ہم جو ہے ایک سٹینڈ لے لیں، اور ہرموز جو ہے، ہرموز کا جو کنٹرول، جس طرح میں نے کہا کہ یا اس کے اوپر جو ہماری ریٹ ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. بوتھ تھنک کہ دے کین افورڈ ٹائم. لیکن ایک میں اہم بات کروں گا اور پھر میں تیل کے بارے میں میرے خیالات تھوڑے سے مختلف ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں معاہدہ. I do not think کہ عارفہ یہ معاہدہ کبھی نہیں تھا نا. معاہدے کی انگریزی ہوتی ہے اگریمنٹ. اگریمنٹ کی لیگل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرمز ہیں وہ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں، کس نے کیا کرنا ہے وہ کلیئر ہوا ہوا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو کیا پینلٹی ہوگی وہ بھی کلیئر ہوا ہوا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب اگریمنٹ آتا ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو میمورینڈم تھا نا. اور اسی لیے یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ یادداشت تھی. یادداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے، میرے انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اور اب جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا تھا ایم او یو کو وہ مختلف ہے. اسی لیے وہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں ہائی لائٹ کر کے ایک کلاز کو کہ یار میری انڈرسٹینڈنگ یہ والا جملہ ہے. امریکہ والا کہتے ہیں نہیں یار میری انڈرسٹینڈنگ یہ والا. جہاں تک تیل کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ تیل سے بہت بڑی چیز ہو چکی ہے. تیل کی سرپرائز یہ ہے کہ تیل کی قیمت اتنی اوپر کسی وقت نہیں گئی جتنی ہم سمجھتے تھے کہ جائے گی. لیکن 100 کو ٹچ کیا اس نے. 100 تو آپ نے اور میں نے کئی بار دیکھا. جنگ شروع ہوئی تھی تو خیال تھا کہ 150 160 180 ہوگا جیسے پہلے ان ایکویولنٹ ڈالرز ہوا تھا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے اصلی چیز جو ہے وہ چائنا ہے. چائنا has not been buying oil from the Gulf. چائنا نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو اوپن کر کے، اور خصوصاً جو انہوں نے میسو کیپیسٹی بنائی تھی رینیوبلز کی،
اس کو ڈپلوائے کر کے اس وقت سب سے بڑی سرپرائز یہ ہوئی ہے کہ جو سب سے بڑا بائر تھا وہ جب نکل گیا اس کی وجہ سے قدریں کم ہی رہی، لیکن ڈفرینٹ ممالک کے لیے ڈفرینٹ رہی ہے. میں اگر ایک آپ کو امپیریکل بات کہوں، میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہوں، عائشہ کا بھی ایسے ہی ہوگا، میرے قریب جو گیس کی کل قیمت تھی وہ $4 سے کم تھی ایک گیلن کی. آج شاید 4 کے ہلکی اوپر ہو جائے گی. $4 $4 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً وہی قیمت تھی جو پاکستان میں ہے، which is also amongst the lower ones. 300 کچھ لیٹر کی. ٹھیک، میں گیلن کی بات کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے میں یورپ میں تھا. برطانیہ میں قیمت جو تھی جب میں وہاں تھا وہ تھی $8 پر گیلن ایکویولنٹ. اٹلی میں قیمت تھی $7.5 پر گیلن ایکویولنٹ. مطلب کیا ہے کہ تقریباً ڈبل جو پاکستان کی ہے، تقریباً ڈبل جو امریکہ کی ہے. سو ان اے وے جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ تیل سے زیادہ، تیل کی جو سیاست ہے نا وہ صرف بیرل کی قیمت کی نہیں ہے، وہ اس قیمت کی ہے جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کی جو اکنامک کاسٹ ہے. مائی سینس از آن دی امریکن کنزیومر، عام امریکن پہ جس نے ووٹ دینا ہے، اس جنگ کا کوئی خاص اکنامک اثر نہیں پڑ رہا. لیکن جو یورپ میں موجود ہے یا پاکستان میں موجود ہے یا کچھ اور علاقے میں موجود ہے اس پہ بہت پڑ رہا ہے، اور سب سے زیادہ پڑ رہا ہے گلف پہ ایز دا سیلر. سو جب ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سیاست کھولتے ہیں تو اس سیاست میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکویشنز ہیں وہ مختلف ہیں. اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن میں مجھے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، ناٹ اونلی بیکاز آف دس بٹ جو ڈیموکریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. سو ہی تھنکس کہ اچھا میرے پاس ٹائم ہے. اور ایران کا خیال یہ ہے کہ یار ہم نے اگر ابھی جلدی میں غلطی کر دی تو واپس نہیں لے سکیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے اور عائشہ تنظیم صاحبہ سے. عائشہ صاحبہ، یہی جو اب ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور اس کا ذکر بھی بار بار ہو رہا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت کوئی خاص خطرہ نہیں ہے فرام دا کمنگ مڈ ٹرم الیکشنز، کیونکہ بہت ان کا ذکر ہوتا تھا اور بلکہ بار بار کہا جاتا تھا کہ شاید وہ بھی جلدی میں اس معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں ایران سے بیکاز آف دا مڈ ٹرمز، مگر ایٹ دا مومنٹ آپ وہاں موجود ہیں، کیا یہ لگ رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے؟ واٹ از دا آؤٹ لک فار دا مڈ ٹرمز ان ادر ورڈز؟ عارفہ، بات یہ نہیں ہے کہ ان کو خاص خطرہ ہے یا نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو کس چیز سے زیادہ خطرہ ہے مڈ ٹرمز میں. ایک طرف یہ ہے کہ تیل کی قیمت، جیسے کہ ڈاکٹر عادل نجم نے کہا کہ وہ ایک طرح سے سٹیبلائز ہو گئی ہے. پمپ پہ جو قیمت ہے وہ $4 کے آس پاس ہے، اس سے کچھ سینٹ کم یا کچھ سینٹ زیادہ، جس کی کہ عوام کو عادت پڑ گئی ہے. عوام خوش نہیں ہے. انفلیشن ابھی بھی مڈ ٹرم الیکشنز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک چیز کئی مہینوں سے ہوتی آ رہی ہے. دوسری طرف جب صدر ٹرمپ ایران سے ڈیل کرنے بیٹھتے ہیں تو ان پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ نے اتنی جنگ بھی کی، سب کچھ کیا، صدر براک اوباما نے ایک ڈیل کی تھی اسے کینسل کر کے آپ یہاں تک بات لائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سب کچھ جو ایران نے مانگا انہیں دے دیا. تو اب اگر یہ نئی ریالٹی یہ ہوگی کہ جو ایران مانگے وہ امریکہ اسے دے دے، تو صدر ٹرمپ عالمی سطح پہ بہت کمزور نظر آئیں گے، اور شاید اس کا جو بلو بیک ہو وہ الیکشن میں جو ان کے سپورٹرز ہیں ان پہ زیادہ ہو کہ بھئی ہم امریکہ فرسٹ، امریکہ اتنا طاقتور ہے، اس کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم ایک چھوٹے ملک سے بالکل ہار گئے. تو اس وقت وہ اپنی کاسٹ دونوں چیزوں کی میجر کر رہے ہیں. اسی لیے ایک طرف ہم نے دیکھا کہ یہ ایم او یو جو کہ یادداشت ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ معاہدہ نہیں ہے، اس پہ سائن کرتے ہی انہوں نے اسرائیل پہ بہت زیادہ زور ڈالا اور پبلکلی بھی اسرائیل کو ایک طرح سے ڈانٹا. مگر دوسری طرف یہ کہ جب ان کو یہ لگا کہ آبنائے ہرمز میں ڈی فیکٹو ریالٹیز کو ایران بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا کنٹرول جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آگے جب وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سے کارڈز نکل جائیں گے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس وقت دو ریالٹیز میں سے وہ اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ویری کوئکلی وی سورٹ آف بٹ شارٹ آن دا ٹائم ہیئر، بٹ کیونکہ آپ نے گلف کی ریاستوں کا ذکر کیا تھا، اور خاص طور پہ سر آج جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اور یمن کے درمیان جو جنگ بندی ہے شاید اس پہ بھی کوئی فرق پڑا ہے، ایک حملے کا بھی ذکر ہو رہا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے یمن پر. کیا اس کا بھی آپ لنک دیکھ رہے ہیں ود دس اوور آل سچویشن؟
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर 100% उसका लिंक है। अब तो हर चीज़ का लिंक है हर जगह। देखिए जो आयशा ने भी कहा, वेरी मुख्तसर, बहुत मुख्तसर, मेरा ख्याल ये है कि एक तो ये है ना कि समंदर में क्या हो रहा है, लेकिन अब एक आलमी सियासत में ये मसला बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप जब गए नेटो की समिट पे, तो माय सेंस इज कि वहां उनको कोई शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उनको उस तरह नहीं देखा गया, एक तरह से देखा गया कि यार तुम तो ये साइन करके आ गए हो जिसमें तुमने सब कुछ दे दिया। उसके साथ साथ जो फ्यूनरल के जो विजुअल्स थे सुप्रीम लीडर के, उसने बहुत से मैसेजिंग की दुनिया भर को, बिलशमूल अमेरिका के। और पार्ट ऑफ दैट, एक तो ये ना कि सारे गल्फ वाले भी उधर आ गए, कि पब्लिक सपोर्ट कितनी थी वगैरह वगैरह। लेकिन वन ऑफ द की वंस वाज कि उसने इजराइल को और नेतन्याहू को वो एबिलिटी दी टू कन्विंस ट्रंप कि यार तुम्हारी जान खतरे में है। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये सिर्फ मजाक नहीं है। आई डू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़ी सीरियसली ये सोचते हैं कि मेरी जान जो है ना पर्सनली खतरे में, एंड दैट विल इम्पैक्ट हिज थिंग। आपका सवाल जो पूछा था वो यमन और सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा था। ये वाला जो कार्ड है, बड़े अरसे से हम सब, आप भी और दूसरे भी, हैव बीन वेटिंग कि यार ये हूथी जो हैं, ये अभी तक जो है हूथी ईरान के साथ जो हैं, ये कदरे खामोश है। ठीक। अब अगर वो ट्रिगर सही। होता है, द प्रॉब्लम इज कि वो सऊदी अरेबिया के साथ ट्रिगर होता है, एंड द कॉस्ट टू ईरान, कि अगर वो इन सारे ममालिक से पंगे को और ऊपर ले जाएगा तो ईरान की पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। सो ईरान हैज टू प्ले ए वेरी केयरफुल गेम, क्योंकि अगर उसने गल्फ में, ये नहीं है कि उसकी सपोर्ट है, लेकिन कम से कम वैसी बिल्कुल सही। ऑपोजिशन नहीं है जैसी एक्सपेक्ट होती थी, और अगर वो हो गई देन इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम। बिल्कुल सही। आयशा साहिबा, वक्त ज़रा कम है, बट एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दैट यू वांट टू गिव हियर? देखिए, जो एक नुकसान ईरान को हुआ है इस नई एस्केलेशन का, वो ये कि इसराइल और अमेरिका में बहुत वाज़े रिफ्ट नज़र आ रहा था। लेबनान में इसराइल को अमेरिका ने कई दफ़ा डांट के रोका, लेकिन इस रिफ्ट के बाद, इसके बाद वो जो रिफ्ट है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और जो हिजबुल्लाह को बचाने की ईरान की उम्मीद थी और अपने दूसरे एसेट्स को बचाने की, अब इसराइल को एक खुला मौका मिल रहा है कि वो ईरान में भी एक्टिविटीज़ करे और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी जारी रखे। तो आई थिंक इस पॉइंट को भी हमें नज़र में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक दफ़े फिर हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और वहाँ जो पिछले दिनों में, पिछले पूरे हफ्ते में हम कह सकते हैं, हमने दहशत गर्दी की एक लहर देखी, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान जो है उसकी अभी अनाउंसमेंट आई, और वो बकौल हुकूमत के बहुत कामयाबी से जारी है। बताया ये जा रहा है कि उसमें मजमूई तौर पर 70 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं, और अगर 5 जुलाई से देखें तो जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद, जिनको मारा जा चुका है, उनकी तादाद 117 हो चुकी है। ये जो ऑपरेशन था ये शुरू किया गया ज़ियारत के वाक़े के बाद, जिसके बाद आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे मुल्क के लिए एक शौक था। न सिर्फ इस वजह से क्योंकि इतने लोगों की शहादतें हुई, पर इसलिए भी कि किस तरह वो वाक़या पेश आया। जो उनके लवाहिकीन हैं या वहाँ के मकामी लोग हैं, वो अब भी इस वक्त एहतजाज जो है उनका जारी है, धरना उनका जारी है। उनकी शिकायत जो है हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद जो है उनको पूरा दूर नहीं कर सकी। अब इसके साथ साथ ये भी इत्ला आई है कि वाशक के एक इलाके में भी दहशतगर्दों की तरफ से एक और कार्रवाई की गई, जब मुसल्ला अफराद जो हैं उन्होंने फायरिंग करके पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मज़दूरों को भी कत्ल कर दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है, अब दिलचस्प कह सकते हैं, क्या कहें, कि हुकूमत का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म साहब भी यहाँ से गए बलूचिस्तान क्वेटा में, मगर उसमें कोई ये नहीं लगा कि कोई नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है। हमने वही जुमले सुने, वही तकारीर सुनी जो हम शायद हर बलूचिस्तान में हर वाक़े के बाद सुनते हैं। कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया लाहे अमल, कोई नया ऑपरेशन भी है तो वो वाज़े नहीं किया गया कि क्या है। और बट ये कहना ज़रूरी है कि शायद पहली मर्तबा है कि ऑफिशियली हुकूमत ने ये माना है
کہ BLA وغیرہ جیسی جو بلوچ عسکریت پسند آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب TTP جو ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے بلوچستان میں. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے احسان ٹیپو محسود صاحب اور صحافی ہیں, ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری کے, اور ہمیں جوائن کیا عبدالباسط خان صاحب نے, ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے, سنگاپور یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ٹیپو صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر, یہ بات تو پہلے ہوتی رہی, اگر ہم صرف ایک بہت اسپیسیفک کریں, پر اس مرتبہ مجھے یہ لگا کہ حکومت نے, DGISPR نے بہت واضح الفاظ میں یہ مانا یا یہ بتایا کہ BLA جیسی آرگنائزیشنز تو ہیں ہی صحیح, بٹ TTP بھی اب ایکٹیو ہے, اور زیارت میں جو خاص طور پہ ایکشن تھا یا حملہ تھا اس کے پیچھے TTP تھی. میں یہ صحیح ہوں یہ کہنے میں؟ ہاں بالکل, بلکہ آپ ہی کی شو میں, یعنی 2 ہفتے پہلے آپ ہی کی شو میں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بلوچستان جو ہے وہ صرف وہاں پہ جو BLA وغیرہ ان کی ایکٹیویٹیز نہیں بلکہ TTP کا بھی ایک مرکز بنتا جا رہا ہے, اور خاص کر جو پشتون علاقے ہیں تو وہاں پہ TTP کی پریزنس ہے. ان سے بات بھی ہماری ہوتی ہے تو وہ خود وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ہیں, اتنی پریزنس ہے, وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی موومنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں وہاں پہ, یعنی ان کے پاس وہی اسی ٹائپ کا اسلحہ بھی ہے, اور وہ چیزیں پھر ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آئی جب کوئٹہ کے پاس یعنی علاقہ نوڈک جو ہے وہاں پہ انہوں نے لوکل جو ایک قبائلی ہیں ان کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی, کچھ وہیں پہ یعنی جام بحق ہوئے, کچھ کا اغوا کیا گیا جس کو بعد میں ریلیز کیا گیا. پھر سب سے بڑا واقعہ زیارت کا کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں جو پولیس والے ہیں ان کی شہادت ہوئی, اور ابھی بھی یعنی جو میری اطلاعات ہیں یعنی جو لوکل آفیشلز ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو ان کی پریزنس ہے. وہ یعنی کیا یہ کیا معاف کریے گا, پختون علاقوں میں زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا بلوچ ایریاز؟ TTP جو ابھی ہے تو اس میں بلوچ کمانڈر جو ہیں یعنی وہ بھی شامل ہو گئے, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں ایسے کمانڈرز بھی ہیں جو پہلے یعنی افغان طالبان کا حصہ ہوا کرتے تھے, جب وہ وہاں پہ حکومت میں آئے تو ابھی وہ TTP میں چلے گئے, لیکن پشتون علاقے سے بھی ہیں, اور زیادہ جو ان کی کانسنٹریشن ہے وہ پشتون علاقے میں ہے. اور یہ بھی گراؤنڈ سے یعنی جب بات ہوتی ہے چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہو چاہے آفیشلز ہو تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہاں پہ ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, یعنی BLA اور TTP جو ہے. اور یہ پہلے یہ چیز ISKP کے حوالے سے ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی, تو چیزیں ہیں گراؤنڈ پہ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو فوکس ہے یعنی خیبر پختونخوا میں آج بھی حملہ ہوا ہے جو ٹانگ ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں 2 کی شہادتیں ہوئی ہیں, 1 ASI اور 3 زخمی ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں. لیکن جو فوکس مجھے لگ رہا ہے وہ اب بلوچستان زیادہ لگ رہا ہے, کیونکہ جس تعداد میں ہمیں TTP کے وہاں پہ لوگ یہ دہشت گردوں کے حوالے سے, ہاں بالکل, جو TTP کی ہمیں یعنی جو ویژول وغیرہ وہ جو ان کی ویڈیوز وغیرہ وہ نظر, تو وہ ان کی کافی زیادہ پریزنس ہے. تو میرے خیال میں کہ بلوچستان جو ہے وہ نیا آپریشن تھیٹر بنتا جا رہا ہے. باسط صاحب, آبویسلی آپ کو بھی ان سب ایشوز کی آپ بھی ان کو قریب سے دیکھ رہے ہوں گے, بٹ سر یہاں آبویسلی کچھ پیرللز جو ہیں اف آئی میں سے, سو خاص طور پہ یہ جو پچھلے واقعات ہوئے کچھ KP سے اس طرح بھی ہیں کہ لوگوں کا ایک غصہ نظر آ رہا ہے ان کارروائیوں کے خلاف, بیکاز آبویسلی بلوچستان میں تو ایک پبلک سینٹیمنٹ جو ہے یا جو BLA کی آپریشن ہے وہ بالکل مختلف ہے, بٹ جس طرح لوگوں نے اس دفعے ہم کہہ سکتے ہیں رد عمل دیا, دھرنے دیے, تو وہ بہت اٹس ویری سملر ٹو جو ہم نے KP میں یا بنو میں واقعات دیکھے تھے کچھ عرصہ پہلے. یہاں ایک احسان نے جیسے بات کی, آپ بھی مثالیں دے رہی ہیں, 2 چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں. ایک تو ایک نیا فرنٹ کھول رہے ہیں, فرنٹ تو کھلا ہوا تھا, اب اس میں ایک نئی کمپلیکسٹی یہ TTP والی بلوچستان میں آ رہی ہے, اور وہ آبویسلی جب فرنٹ کھولا جاتا ہے تو جو سیکیورٹی پریزنس ہوتی ہے, جو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اس کو جو ہے وہ اوور اسٹریچ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. تو لامحالہ طور پہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ یعنی جو پاکستان کی پالیسی اب ہے کہ یہاں پہ اگر کراس بارڈر ٹیررزم ہوگا تو ایئر سٹرائکس ہوں گی, تو اس ایئر سٹرائکس کا ہم نے جو ریٹیلیشن دیکھا تھا, پہلے تو بارڈر ایریاز میں تھا, پھر یہاں پہ وہ ڈرونز بھی انہوں نے کچھ بھیجے, وہ تو خیر اتنے کچھ زیادہ افیکٹو نہیں تھے, لیکن یہ اب انہوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ ایک فرنٹ کھولا ہے بلوچستان کی طرف, کہ جو ریٹیلیشن ہے وہ نہ صرف بارڈر ایریاز جو KP کی طرف ہے, افغانستان پاکستان وہاں پہ آتی ہے,
ड्रोन्स हैं उसकी सूरत में आती है, लेकिन अब वो पश्तून एरियाज जो है बलूचिस्तान की उस तरफ भी आ रही है। तो डेफिनेटली एक तो मैं इसको उस तनाजुर में देखता हूँ कि यहाँ पे ये एक फ्रंट खोलने की कोशिश है। दूसरा एक मिलिटेंट बिल्डअप है, यानी सिक्योरिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली दिन ब दिन जो है वो ज़वाल पजीर है, डिटेरियोरेट कर रही है, कॉम्प्लिकेट हो रही है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ सख्त सवालात उठते हैं जिनको किसी राइट फोरम पे रेलेवेंट लोगों को अब जो है मेरा ख्याल है पूछना चाहिए कि ठीक है, तकरीरें हैं या ऑपरेशंस हैं, उनके नाम होते हैं, एक वो पूरा मोमेंटम बनाया जाता है, लेकिन उसकी आउटकम क्या आ रही है, आउटकम मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, या अगर कोई आउटकम है तो वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है, वो काम नहीं कर रहा है। तो अभी चलें, एक ऑपरेशन बलूचिस्तान में चल रहा है, वो अभी अपना मोमेंटम उसका चल रहा है, कुछ दिनों में बैठेगा, फिर ये वाक़यात सबसाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अब आई थिंक एक ज़्यादा ऑनेस्ट डायलॉग की ज़रूरत है कि जो इसके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं उसकी तरफ जाना होगा, उनको डिस्पैशनेटली एनालाइज करना होगा, और हमें ये पूछना हक बजाने पे पूछने में कि जी ज़रा आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसके पीछे क्या रैशनेल है, किस तरीके से आप चला रहे हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसका क्या रैशनेल है। उसके अंदर डेफिनेटली देखिए आरफा, हर चीज़ जो होती है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसके कोई इजी जवाब नहीं है, सवालात खड़े होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो एक ऑनेस्ट डिस्कोर्स होगा उससे इसके अंदर बेहतरी पैदा होगी। और अब एक चीज हमें एडमिट कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बासित साहब, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आखिरी बात, आखिरी सिर्फ वेरी क्विकली आखिरी बात, यहाँ पे जो मुआशरे का और रियासत का गैप है ना, अब मेरा ख्याल है इसको नजरअंदाज करना, अगर मैं ये बात ना करूं तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी, बददयानती होगी, ये एलिफेंट इन द रूम है जी, इसको आप अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से और अब्दुल बासित खान साहब से। ये जो बासित साहब ने बात की है ना टीपू साहब, ये जो हमारे ऑपरेशंस है, हमें सिर्फ बता दिया जाता है ऑपरेशन है, हो रहा है, इतने लोग मर गए, बट कैसे हो रहा है ऑपरेशन, क्या उसका मकसद है, वो कोई तफसील नहीं है, और क्योंकि कोई तफसील नहीं है तो इसलिए ये भी वाज़ेह नहीं होता कि ये कितने कामयाब या नाकाम हो रहे हैं। बिकॉज आपका ज़रा ज़्यादा एक्सेस है, आप इनको करीब से इन चीज़ों को देखते, कोई तफसील मौजूद है, और इज़ इट जस्ट आपके लिए भी उतना ही लैक, जिसको कहते हैं ना, ओपेक है जितना हमारे लिए? यानी एक तो मुझे इस चीज़ की समझ, ये जो खासकर बलूचिस्तान के वाले से जो रिसेंट वहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, कि अगर रियासत के पास इंफॉर्मेशन थी कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मिलिटेंट्स आए हैं, चाहे TTP हो चाहे BLA, तो वो यानी ये इस तरह हमले करने से पहले उनको क्यों एंगेज नहीं किया गया? तो रियासत तो हमेशा प्रीएम्प्ट करती है, और ख़ासकर टेररिज्म में आप जब प्रीएम्प्ट करते हो तो आपकी यानी आप इफेक्टिव रहते हो। तो उन्होंने आके इतना नुकसान पहुंचाया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ऑपरेशन का नाम भी सुना, ये सब चीज़ें कि इतनी बड़ी तादाद में हमने लोगों को मारा भी है। तो एक तो ये मेरे ख्याल में ये फंडामेंटल एक फ्लॉ मुझे नज़र आ रही है इस पूरे स्ट्रेटजी में जो काउंटर टेररिज्म के वाले से। दूसरा ये कि बासिर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जो रियासत है वो बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। रियासत को यानी इस हवाले से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, हकीकत ऑनेस्टी से लोगों को अपने जो चाहे मीडिया हो चाहे यानी जो पार्लियामेंट हो, कल मौलाना फजल रहमान ने कुछ सवालात उठाए तो उसको एड्रेस करना चाहिए कि हाँ हम चैलेंज का सामना कर रहे हैं, हम ये हमारी मुश्किलात हैं, यहाँ पे सब बैठ के कोई हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। यानी सबसे यहाँ पे चलें जो नेशनल सिक्योरिटी और ख़ासकर जो टेररिज्म का इशू है उसमें हम समझते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, आपका काम है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो वो चलें ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो साथ वाली सीट है उस पर सिविलियन को भी बिठाएं, क्योंकि उसके बगैर मसला ख़त्म नहीं होगा। वो जो गैप जो बासिर साहब ने बात की कि माशरे में और रियासत के बीच में, सर वो सिविलियन अब उन्होंने अपनी मर्जी का बिठाया हुआ है ना, मसला ये है कि वो शायद लोगों की मर्जी का होना चाहिए, जो मुझे बासित साहब की बातों से लगा। बिल्कुल यही कि वो भी लोगों की मर्जी का होगा, क्योंकि ये जो सिविलियन है, जो पार्लियामेंट है, वो अवाम और रियासत के बीच में जो एक ब्रिज है वो यही है, वो ब्रिज का किरदार हमेशा अदा करता है। मौलाना फजल रहमान या जो भी है उनसे आपको यानी पसंद ना हो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह, लेकिन वो एक इलाके का नुमाइंदा है, वो एक यानी उसकी अपना एक हल्का है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। और हमेशा रिएक्शनरी मूड में होते हैं, जब वाक़यात होते हैं तो हमें नज़र आता है कि अफगानिस्तान जाके वहाँ पे यानी स्ट्राइक्स वगैरह, और ये वाकई अफगानिस्तान जो है वो है उसमें मुलविस बहुत ऑब्वियस तरीके से, वो कोई भी अगर उसको डिनाई करो तो वो मेरे ख्याल में गलत बयान ही कर रहा है।
انڈیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کام ہے کہ وہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہوسٹائل نیشنز ہیں یا ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، نہیں ہے، وہ تو 2007-8 سے ہم یہ سن رہے ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں کی روک تھام کرنی ہوگی، اور وہ تب روک سکتے ہیں جب مقامی لوگ آپ کے ساتھ ہو، جب سیاسی نمائندے آپ کے ساتھ ہو۔ سر کیونکہ وقت ذرا کم ہے، جی باسط صاحب یہی اینڈ میں آپ سے بات جو اب آپ نے بھی کی اور احسان اللہ ٹیپیو صاحب نے بھی کی، کہ جب تک معاشرے کو آپ آن بورڈ نہیں لیں گے یا ان کو اکٹھا نہیں کریں گے، اینی جس کو کہتے ہیں نا کانکریٹ سٹیپس فار دیٹ؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے، یہ جو اس طرح کی انٹرا اسٹیٹ کانفلکٹ ہوتی ہیں، ان میں معاشرہ ہی سوشل کوہیژن جو ہے نا، یہ بڑی مین چیز ہے۔ کمیونٹی ریزیلینس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ تبھی آتی ہے جب ہول آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کی اپروچ ہو۔ یہاں پہ وہ رہا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا ڈسکورس دیکھیں نا، بہت زیادہ، میں بڑی بلنٹلی لیکن عاجزی سے بات کر رہا ہوں، ہمارا ڈسکورس عارفہ بہت زیادہ اوور سمپلسٹک ہو گیا ہے۔ ہم بڑی بڑی ہارش ریالٹیز کو کنوینینٹلی اگنور کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ تو جب ہمارا ڈسکورس ہی آنیسٹ نہیں ہے، I'm lost for words here. Honestly میں کیا بات کروں؟ جب ہم وہ سچ بول ہی نہیں سکتے، جب ہم ان تلخ حقیقتوں کو بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں ہم سینسر ہو جائیں گے، یا ہم خود سیلف سینسر خود کو کر رہے ہیں، تو پھر اب انفارچونیٹلی دیکھیں یہ ہمارے اربن ایریاز کی طرف یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان گروپوں کو آپ دیکھیں کتنے ریسورسفل ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں کتنی ان کے اندر پروفیشنلائزیشن آ رہی ہے، کتنی انہوں نے یونٹس بنا لی ہیں، کس طرح کی کوگنیٹو وارفیئر کرتے ہیں، انفارمیشن وارفیئر کرتے ہیں، سائیکولوجیکل کائنیٹک کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، بڑی انفارم جرنلسٹ ہے، احسان ہے، بڑا پلگڈ ان ایکسپرٹ ہے، بہت ٹاپ کا ایکسپرٹ ہے پاکستان کا، گراؤنڈ پہ چیزیں دونوں سائڈ سے جانتا ہے، نان اسٹیٹ سے بھی، اسٹیٹ کی طرف سے بھی۔ وہ بتا دے کیا اسٹریٹجی ہے، کوئی آرٹیکولیٹ۔ بس مجھے تو غصہ ہی نظر آتا ہے، غضب للحق کر دو، ریفیوجیز کو نکال دو، اکھاڑ کے پھینک دیں گے، پچھاڑ دیں گے۔ بھائی ٹیررزم اگر یوں اکھاڑ پچھاڑ سے ختم ہوتا تو پچھلے 20 سالوں میں ہو گیا ہوتا عارفہ، یوں نہیں ہوتا۔ آپ کو مینج کرنا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم میں کیا کریں گے، میڈیم ٹرم میں کیا کریں گے، سیویلین کا کیا رول ہے، کلرجی کا کیا رول ہے، سوسائٹی میں ریزیلینس کیسے بنا رہے ہیں، سینسٹائز کیسے کر رہے ہیں۔ آن لائن ڈومین پہ آپ کو جو ہے وہ ٹیک کمپنیز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں مل کے ایک ربط بناتی ہیں اور آپ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں تو ڈسکورس ہی نہیں ہو رہا، یہاں پتہ نہیں بند کمروں میں آنیسٹ ڈسکورس ہوتا ہوگا، سوسائٹی میں تو نہیں ہو رہا۔ سوسائٹی آپ کی آنکھیں بنے گی، آپ کی زبان بنے گی، آپ کا کان بنے گا، وہ ریزیلینس شو کرے گا، ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کو ریجیکٹ کرے گا۔ آپ ان کے اندر وہ ٹرسٹ تو دیں، وہ پولیٹیکل پروسیس تو شروع کریں۔ یہاں پہ میرا خیال ہے بہت گھٹن زدہ ماحول ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ جو دیکھیں سب سے پہلا بات ہوتی ہے، آپ مسئلے کو ایڈمٹ تو کریں۔ آپ ہول سکیل جو ہے اوور ایکسٹرنلائزیشن کی طرف کر کے پورے ڈسکورس کو اوور سمپلسٹک کر دیا گیا ہے، تو پھر روم فار ڈسکورس از ناٹ دیئر۔ as long as we do not admit our own internal challenges، میرا خیال ہے انٹرنل چیلنجز کو جب ہم ایڈریس کریں گے تو کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر ایک حد سے زیادہ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا۔ تو انٹرنل چیلنجز، گیپس اور ڈیفیشنسیز کی طرف تو خدارہ دیکھیے اور لوگوں سے تھوڑا سا سچ بولیے، اور اس سچ کے ساتھ پھر جب چلیں گے تو میرا خیال ہے بہتری ہو، گورننس کے اندر بہتری، سیکیورٹی کے اندر بہتری، پالیٹکس کے اندر بہتری، معاشرے اور ریاست کے درمیان جو فاصلے بڑے ہیں ان کے اندر کمی، یہ ساری چیزیں پھر ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔